कि 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन दो ढाई साल तो उनकी हुकूमत नहीं चली। या इवन 1958 से लेके आज तक हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में हुकूमतें चलाने वाली कुव्वतें तो सियासतदान रहे ही नहीं हैं। डेमोक्रेटिक फोर्सेस तो हुकूमत कभी चलाई नहीं है। अगर कभी डेमोक्रेटिक फोर्सेस आई भी हैं तो उनको चलने नहीं दिया गया। मोहतरमा के साथ यही हुआ, नवाज शरीफ के साथ यही हुआ। बहुत तवील बात है, मैं उसको मुख्तसर करूँगा। अब क्या हुआ? अब उन्हीं फोर्सेस से सियासतदानों ने कहा कि इनके ज़रिए हुकूमतें बनती हैं, यही हुकूमतें गिराते हैं, क्यों ना इन्हीं के साथ बैठ के हुकूमतें चलाई जाएं। अब वो कुव्वतें जो हैं बेसिकली, आपने फार्म 47 की भी बात की, किसी भी तरह वही जितवाते हैं, वही हुकूमत बनवाते हैं, वही 5-5 साल के लिए एक्सटेंशन ले लेते हैं, कानून बना के एक्सटेंशन ले लेते हैं। असल जो कहानी है पाकिस्तान की, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि अल्टीमेटली या तो ये मुल्क टूट जाएगा, पॉसिबिलिटी है। जिस तरह की आपने सिचुएशन बताई, पार्लियामेंट कमज़ोर है, जुडिशरी कमज़ोर है, जितनी भी डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं, इवन हमारा मीडिया भी कमज़ोर है, ख़त्म हो चुका है, सच जो है। तो जितने डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं। फिर इसके दो हल होते हैं, तो खाना देंगी होती है या मुल्क टूट जाते हैं। इस तरह की सूरत डेवलप होती है। एक तो ये बताएं कि हम वाकई उस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, ये जो हमारे गले में 1958 से लेके जिसको नाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट, मैं नाम देता हूँ फौज, उससे हम कैसे जान छुड़ाएंगे, ये बताएं। देखिए, बात ये कि यानी फ़ौज को भी खुद ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अपनी बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, आज सबसे ज़्यादा जो फ़ौज के बारे में पॉजिटिव रवैये रहे हैं वो पंजाब के अंदर रहे हैं ना। अगर आप वहाँ पे चले जाएं आज किसी भी पंजाबी फैमिली के अंदर, आप उनसे आज पूछ लें कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, ऑनेस्टी के साथ, मतलब मैं ज़ाती तौर पे एक फेडरेशन, मतलब लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था जब हमारी ये तहरीक चल रही थी, पानी वाली तहरीक, तो मैंने अपनी तकरीरों में भी ये बात की। मैंने कहा कि मुझ जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी फेडरेशन के लिए लड़ते रहे हैं, आज जब आप हमें धकेल के इस पोजीशन में लेके आते हैं तो मैं क्या कहूँ कि जी मैं कहाँ खड़ा हूँ एज पोलिटिकल वर्कर। क्या मैं अब एंटी फेडरेशन बात करना शुरू कर दूँ? क्वेश्चन ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो रहा है और ये फ़ौज के अपने अंदर भी क्रिएट होगा। इसी के जब आप रास्ते मसदूद कर देंगे तो फिर मैं वाक़यात की इतना ज़्यादा खुल की शायद निशानदेही आज नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर बालपुर जैसे ट्रेजेडीज़ भी होती हैं। आपको रास्ते नहीं मजबूत करने के जहाँ पे ये महसूस होगी जी बस अब यही है, फिर क्या होता है? फिर जैसा नाहिद ने कहा, फिर जो मुशियत ईजी है वो अपना काम दिखाती है। ये ज़रूर है। बात ये कि सही और गलत की तो तमीज़ हम करें ना, कि सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सियासतदानों को नहीं, जेन्युइन सियासतदानों को नहीं चलने दिया गया फ़ौज की तरफ से, मतलब एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं चलने दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या जेन्युइन सियासतदान या जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर वो सब कुछ छोड़ जाए घर में बैठ जाएगी जी अब कुछ नहीं हो सकता? मेरी नज़र में जो है ना वो ये है कि जी इस सारे अमल के अंदर, इस सारी वो कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी इसके अंदर भी, आफ्टर ऑल आवाज़ तो उठ रही है ना। जैसे आज अभी शौकत साहब ने जिक्र किया वकीलों के बारे में, आवाज़ तो उठ रही है ना। और मैं समझता हूँ जो कुछ हाई कोर्ट में उस दिन हुआ यहाँ पे, मतलब एक आई ओपनर है। अगर यही चीज़ तवातुर के साथ होना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर मूवमेंट कहाँ जाएगी? तो मेरी नज़र में ये यकीनन आपकी बात में वज़न है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये पर कि उसके रिएक्शन में हमें क्या करना है। मतलब क्या हम ये ना कहेंगे कि ये बोगस पार्लियामेंट कि उसका तरीका कार ये मतलब भी तो आज हो हम सकता है ना कि कोई मिडिल का रास्ता बैठ के निकालें, दोनों पार्टियां बैठें, मिडिल का रास्ता आप आवाम की, जो आवाम चाहते हैं, आवाम की मेजॉरिटी की जो राय है, आप कोई दरमियान का रास्ता निकालें कि भाई जिससे मुल्क तो चल सके ना। कम से कम ना आप इधर मुल्क को चलने दे रहे हैं, ना इधर मुल्क चल रहा है, टेररिज्म होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टेररिस्ट आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे, और फिर आप आवाम से ये एक्सपेक्ट करें कि जी आवाम जो हम कह रहे हैं वो यस मैन बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए ना, पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी सोचे और फौज भी सोचे कि भाई कोई दरमियान का रास्ता बैठ के निकाले। फिर बट प्रॉब्लम है मैडम, इसमें प्रॉब्लम है
کہ جس انٹینسٹی کی بات ڈاکٹر صاحب اور آپ کر رہے ہیں وہ کیا اس اینڈ پہ بھی اس شدت کا اسی طریقے سے احساس ہے محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہے نا. اگر یہ تو پاکستان بات ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور آل جو ساری پارٹیز جو ہے وہ جو اقتدار میں ہیں وہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے طریقہ یہ ہے دے آر ڈوئنگ گڈ، اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس ہیں تو ان کے اینڈ پہ سب اچھا ہے. یہ ساری سچویشن تو یہ ہے نا کہ ملک کی سچویشن کو سارے انسٹیٹیوشن جو ہے محسوس کریں کہ ہاں ہم لوگ اس کرائسس میں ہیں. ایک سائڈ کہہ رہی ہے سب اچھا ہے فرسٹ کلاس اینڈ وی آر رولنگ، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائسس ہے آپ سمجھیں. بیکاز وہ پبلک کو ڈاکٹر صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب اس پوائنٹ پہ کیسے آیا جائے گا؟ مطلب یہ دونوں سائڈز جو ہے وہ کیسے ریئلائز کریں گی کہ ہاں یار یہ سچویشن ہے. ہم تو سچویشن ایسی ہے کہ ان کا خیال ڈفرینٹ ہے، آپ کا خیال ڈفرینٹ ہے. یہ تو ہمیں سب کو مل کے یہ پوش کرنا ہے. ایک جواب دیکھیے، یہ جو چیز ہے یہ یقیناً اس سے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پتہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلط کو غلط کہا جائے نا، ٹھیک ہے نا. بے شک چند لوگ ہی ہوں، میں اور آپ دو ہی بندے ہوں، چلیے ہم دو ہی بندے ہوں، غلط کو غلط تو کہیں نا. اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہتے تو پھر تو آپ کنسیڈ کر جاتے ہیں نا ہر چیز. نمبر ون جو نہیں ہم نہیں انہوں نے کنسیڈ کیا پولیٹیکل پارٹیز نہیں انہوں نے کنسیڈ کیا نا، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز یہ تو دیکھیں بھائی ان کے عوام کے اندر اب کیا اپنی ان کی political parties are also responsible نا, because they are member of the league. وہ دے آر رسپانسبل، لیکن they are responsible. legislation دونوں They want نے power. بے شک کوئی پوش کرتا رہے. منظور صاحب کی جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ جی سوال یہ پتہ تو وہاں کوئی ریلیشن نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب اچھا ہے. تو یہی تو وہ بات کر رہے ہیں لیکن نا. میں جو ان کو بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس تمام چیز کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، لیکن کوئی تو آواز یہ ہونی چاہیے نا کہ جو کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، بے شک وہ چاندی ہو. بغاوت تو کرنی پڑے گی نا. کسی نے تو یہ کہنا ہے نا کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن پرابلم جب آپ یہ کہنے کے جب کوئی لیکن لیکن جب یہ ٹوٹل سکوت ہو جائے گی، کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں کوئی یہ سب غلط ہے، تو پھر تو مطلب یہ ایسے آپ کے سائٹ پہ جو سارے فورسز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سچویشن از ویری گریو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ون، بٹ دا پرابلم از پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل موومنٹس ہمیں نظر آتی ہیں اور ان میں سکسیس ریشو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے ہمیشہ جب اوپر سے کوئی نہ کوئی سیکشن جو ہے اس کا میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اندر بھی اگر بے چینی ہوتی ہے تب اسٹارٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پھر کہا نا، میں نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ انریسٹ نہیں ہے بیکاز آف دا ریزن. دیکھیں انریسٹ تو خیر ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ بالکل یہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات پھر بہالپور جیسے حادثے ہوتے ہیں نا، ہاں جال پھٹتے ہیں نا، پھر صحیح بات ہے آپ. جو روٹ کی صورت حال ہے تمام ادارے کو تباہ کرتی بظاہر جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر روز آئین میں تعمیر کی جا رہی ہے، 27ویں 26ویں اب 28ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے. کیا یہ نظام جو ہے صدارتی نظام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ میرا ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ قیادت کا فقدان. اگر دو صوبوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو صورتحال بہت خراب ہے، بلوچستان اور KPK کی. باقی بچتے ہیں دو صوبے سندھ اور پنجاب. کیا یہاں پہ بھی قیادت کا فقدان ہے؟ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بلاول ہے، انرجک لیڈر ہے، کیساف وغیرہ ہے، وہاں پہ مریم ہے. کیا سمجھ رہے یہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ نہیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک سیریس قسم کا انسٹیٹیوشن کرائسس ہے. آپ نہیں آئے تھے تو میں شاید سنا ہوگا آپ نے، میں نے دو باتیں کی. میں نے ایک سب سے پہلے بات یہ کی کہ جی ایک سیریس قسم کا لیڈرشپ کرائسس ہے. جو لیڈر ہیں بھی وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے. مطلب آنیسٹی کے ساتھ کیا بلاول صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں 26ویں ترمیم میں جس انداز میں آگے بڑھ کے انہوں نے کیا ہے؟ کین یو جسٹیفائی دیٹ؟ کین یو جسٹیفائی ہز ایکشن آن دی 26th اینڈ دی 27th امینڈمنٹ؟ وہ 243 کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈلوایا ہے؟ کل کو تاریخ نہیں پوچھے گی ان سے. اور آنیسٹی کے ساتھ بینظیر بھٹو کا بیٹا اس قسم کی جو حرکتیں کر رہا ہے تو کیا لوگ نہیں پوچھیں گے ان سے، یا کل تاریخ نہیں پوچھے گی ان سے؟ ساری زندگی مطلب آپ نے اتنا بڑا اسٹگما اپنے پہ لگا لیا کہ آپ تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے آنیسٹی کے ساتھ. مطلب میں احتراماً یہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی، مطلب مجھے اس کے یہ کوئی ڈینائی نہیں کرنا چاہتا ہوں.
لیکن میں آنیسٹلی سے کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹگما انہوں نے لگایا ہے ان 2 امینڈمنٹس کے درمیان وہ کبھی دھو نہیں سکتے اس سے. ابھی تو 28 تھا. ابھی تو آپ دیکھیے آگے کہ 28ویں میں کیا ہوتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے, کیا جسٹیفیکیشن دیں گے جب 28ویں آئے گی. تو میں جو بنیادی طور پہ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں یہ اس بات پہ آج کہ یعنی دیکھیں آنیسٹلی کے ساتھ ٹھیک ہے, میں ہر چیز کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ہر چیز پہ صحیح بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آج ہم تو جب سے الیکشن ہوا ہے لوگ تو پارلیمنٹ میں چلے گئے نا. میں ڈی ڈی اے کا میں سیکرٹری چلوں, ہم لوگ پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رگڈ اور بوگس پارلیمنٹ, اور یہ رگڈ اور بوگس پارلیمنٹ جو 17 ممبر کی ایک میجورٹی کے ساتھ آپ نے 2/3 کھڑی کر دی ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ تو پورا پاکستان پورا اسپیکٹرم مانتا ہے نا, پولیٹیکل اسپیکٹرم مانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. ہاں, کیا اس کو توڑنے کے لیے, کیا اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے, کیا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ پولیٹیکل موومنٹ کی وہ چیز رہ گئی یا نہیں, یہ ڈبیٹ ہے. میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں. آج ہم سب تنقید کرتے ہیں, میں بھی مطلب اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ 27ویں ترمیم میں جو کچھ بھی ہے صرف میرا بھی اختلاف ہے, لیکن آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. آپ رہے پیپلز پارٹی, یہ عدلیہ نے کیا نہیں کیا, رسپانسبل ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر آج جو میں اس کی بات نہیں کر رہا, فوج کا تو مطلب اس پہ ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. عدلیہ نے جو کچھ کیا یہ آپ سب پہ واضح ہے. دوسرا جو آج ہم تنقید کر رہے ہیں خاص طور پر جو پولیٹیکل گروپس, میں پارٹیز نہیں کہہ رہا, پارٹیز تو رہی نہیں, نہ جینون پولیٹیکل ورکر رہے بقول آپ کے, نہ آپ جینون لیڈرشپ رہی. جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل گروپس یا پریشر گروپس آج تنقید کر رہے ہیں, ان کا کردار آپ کو نہیں پتہ. ان کا کردار بھی عدلیہ جیسا. کیا نہیں کیا انہوں نے فوج کے کہنے پہ دونوں پارٹیوں کو اقتدار سے نکالنے کے لیے, دونوں پارٹیوں کے خلاف تحریکیں چلانے کے لیے ان لوگوں نے کیا نہیں کیا. جیسے وہی کیا جیسے عدلیہ نے کیا, جیسے ویسے پولیٹیکل فورسز نے کیا, ٹھیک ہے نہیں, ویسے صحافیوں نے کیا, ہم سب نے کیا. اگرچہ میں براہ راست ڈکٹیٹ نہیں کرایا گیا, لیکن مالکان کی لین تو ہم لیتے تھے. یہی میں ان کو پہلے بھی کہہ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, بتایا جاتا ہے کہ اتنے پیرا. اگر میں اور راجہ جمالی اور منظور بھائی نے براہ راست ڈکٹیشن نہیں لی, لیکن ہم جن میڈیا گروپس میں کام کرتے ہیں ان کی لائن پہ تو ہمیں چلنا پڑا, ٹھیک ہے. ہم نے کیا نہیں کیا فوج کے کہنے پہ, جو عدلیہ نے کیا, جو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, جو صحافیوں نے کیا. تو اب کون ہے جو اس ساری چیز کو ریورس کرے گا؟ سب کا کردار ویسا. کیا عدلیہ کرے گی, کیا یہی پولیٹیکل گروپس کریں گے, کیا یہی صحافت کرے گی؟ ٹھیک ہے, چیزیں سماج جامد نہیں ہیں, مطلب آپ وہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کی جگہ پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی جینون پولیٹیکل موومنٹ بنے, ٹھیک ہے جی. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ مایوسی والی بات ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ برا ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ گراؤنڈ پہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل کاڈر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں میڈیا فوج کے کہنے پہ چلا, میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز فوج کے کہنے پہ چلی. یہ جو تحریکیں چلی PNA سے لے کر اب تک, عدلیہ فوج کے کہنے پہ چلی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کس بات پہ تنقید کر رہے ہیں, کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ میں اب سنوں, دیکھیں بات یہ تھی کہ یہ سارا فنامن ہم نے پورا اسٹڈی کیا یا دیکھا اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا, آپ بھی ہوئے سارے عمل کے عاجز صاحب ہیں, آپ بھی سارے صاحب ہیں, سارے ہم اس سارے عمل کے اندر کٹے ہی رہے نا, مطلب جہاں ہم تھے وہاں آپ تھے. توقعات جو تھیں وہ 2005 یا 2006 میں جب ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کیا تو توقعات ڈفرینٹ ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ, سمجھے. انفارچونیٹ بات یہ کہ جی 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد وہ توقعات ہم نے توڑی ہیں لوگوں کی.
हमने लोगों की उम्मीद बीवी जब आई थी 2007 में, वो एक होप लेकर आई थी, एक उम्मीद लेकर आई थी, और जेन्युइनली पाकिस्तान का आवाम समझता था कि यार ये नई किस्म की एक कम जनरेट कर, लेकिन आपने किस अंदाज में उसको तोड़ा है उस सारे अमल को। इस पर तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना, मैं अर्ज करें, होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने किया, लेकिन अदलिया का किरदार कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन सवाल ये पता होता है कि भाई अदलिया को भी तो सुधरना चाहिए ना। अगर नहीं सुधरी तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को समझता हूँ कि जो बैसियत सियासतदानों के या बैसियत अपने पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल लीडरशिप देने वाली, जब एक चीज़ हमने एक काम किया और हम उस बात पे इकट्ठे हुए, तो कहाँ जाके कंसेंसस टूटा फिर? ये तो इन लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए ना कि भाई जैसे 2008 के बाद हुकूमतें बनी तो किसने जाके पंजाब में गवर्नर जरूर लगाया, किसने जाके जनाब कोर्ट में खड़ा होगा काला कोट पहन के। ये सारी चीज़ें जो है ये इसका अहाता होना ज़रूरी है। तो फिर क्या दुनिया के अंदर नई लीडरशिप बनती है? मतलब आज़ाद कश्मीर को ही आप देख लें, वो कम से कम हमसे तो वो आगे कि जो उन्होंने एक्शन कमेटी बना के पूरा वहाँ पे निज़ाम को जो तलपट कर दिया। तो नई लीडरशिप बनी कि मतलब आज ऑनेस्टी के साथ अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो शायद उस अब कार्डर में शायद हम दोनों रहे भी नहीं होंगे, सिवाय कि हम अपनी बात कर सकते हैं, हम एक अपनी फीलिंग दे सकते हैं, हम एक अपनी सोच दे सकते हैं। लेकिन नेचुरली आज का नौजवान, आज का जो नई फौज है जो कि सोशल मीडिया या जिसमें जहाँ से भी वो बात कर रही है ना, उनको यानी लेकर आगे आना चाहिए। ये पॉलिटिकल जमातें रिडंडेंट हो गई हैं। मैं ऑनेस्टी के साथ मुझे तो दुख ये है कि मतलब मुझे तो दुख ये है कि इसके रिडंडेंसी के साथ आपने अपनी नौजवान की आदत को भी रिडंडेंट कर दिया है। बहुत बड़ा हमारी जो पॉलिटिकल जो एंटिटीज़ थी उन्होंने समझा ही नहीं। और ऑनेस्टी से अगर आप मेरी पिछली 2007 के बाद की जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ देखे, मैंने मधु साहब के साथ कई इंटरव्यू किए, उसमें मैं बारहा ये बात कह रहा था कि जी बीवी के जाने से जो वैक्यूम पैदा हुआ है, इस वैक्यूम को समझने की कोशिश करें, न सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत बल्कि तमाम लोग, कि हम किस तरफ जा रहे हैं आगे। प्रॉब्लम ये था कि उसको अरेस्ट कर उस वैक्यूम को समझना चाहिए था ना। डिफरेंसेस, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना? नहीं मैं जनरल लीडरशिप का लेकिन आज डाउन द लाइन 2025 अगर आप देखें तो हम डिटेरियोरेट ही कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। भाई। इस डिटेरियोरेशन से तो बचना चाहिए था ना भाई। जब आपने एक सोच दी थी इस मुल्क के अवाम को, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत ही कंप्लीट डॉक्यूमेंट था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट तो था ना जो कि दोनों बड़ी लीडरशिप ने साइन किया। तो आपने तो छूटते ही पहले तो उस डॉक्यूमेंट का इसका तस्दीक करी भाई। उसको हम लेकर चलते ना भाई। एक चीज़ अगर आपका एहतराम था बीवी का, दोनों लीडरशिप को, चाहे मियाँ साहब भी तो आगे उनकी डेथ पे रो रहे थे ना, आप लोग खड़े हो गए वहाँ पे बेनज़ीर हॉस्पिटल के अंदर किसी बंदे के थ्रू कि जी ये जो वोट जो है ना इमरान खान जो है नवाज शरीफ का वोट तोड़ेगा और हम जो है ना पंजाब के अंदर थर्ड यानी तीसरी बड़ी कुव्वत के तौर पे मैं बोले जा रहा हूँ कि यार भैंसें आपकी खूंटे से निकल चुकी हैं, आप नुकसान उठाओगे। वो अभी यही 115 सीटें जीटी रोड और आप जीटी रोड के जी नवाज शरीफ जीटी रोड, वो जीटी रोड ही तो पंजाब है। अच्छा एक क्वेश्चन आप दोनों तो आपने तो पंजाब खुद लूज किया, फिर आप पंजाब लूज करने के बाद आप किस तरह दावा करते हैं कि जी आप जाके एक मिनट कि आप दावा करते हैं कि आप जाके पंजाब से आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? एग्जैक्ट बिल्कुल। मैं दोनों से इसलिए स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछूं इसके पहले के कुरैशी साहब से। आप दोनों बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दौर में यू वर एट द टॉप इन ऑल अफेयर्स, राइट? मेरी रीडिंग ये है कि मोहतरमा के आने के बाद भी जो इलेक्शन का माहौल बना था उसमें पंजाब की जो रियल लीडिंग है, पीपल्स पार्टी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की जो लीडरशिप है, उसको रीडिंग ही नहीं थी कि पंजाब में कितना सी ऑफ चेंज आ गया। अगर मोहतरमा की शहादत ना होती, वो इलेक्शन हो जाती, तो मेरे ख्याल में हमारा जो ख्याल है इस वक्त परसेप्शन है कि वो ऐसा हो जाता। इलेक्शन रिजल्ट्स मेरे ख्याल में वो नहीं होते
کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب کے سلسلے میں ریڈنگ اور سندھ کے سلسلے میں بھی ریڈنگ بالکل فالٹی تھی، اس وقت نہیں تھی. اس وقت تھی. میں اگر آپ میری اسسمنٹ لیتے ہیں نا تو یہ 85 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں نا جو بی بی کی شہادت کے بعد، یہ 112 سیٹیں ہوتی ہیں. 112 سیٹیں ہماری بالکل 100% گنی ہوئی سیٹیں میں نے بی بی کو دی تھی، گنی ہوئی سیٹیں. اس کی وجہ کیا بنی کہ بی بی کی شہادت کے بعد اپنے ہر غلط سٹینڈ لیا جو آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا. آپ نے بی بی کی شہادت کو مشروط کر دیا یو این کی انویسٹیگیشن سے. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ ہوا کیا، آپ نے پوسٹ پون کیا. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ یہ میری بہن تھی، میں اس کے قتل کا بدلہ لوں گا. آپ دیکھیں نا جو جی ٹی روڈ ہے لاہور سے لے کر پنڈی تک، اس تک کس بی بی کی شہادت کا کس نے فائدہ اٹھایا وہاں پہ؟ آپ کہہ رہے تھے آپ یو این انویسٹیگیشن پہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں بدلا لوں گا. مشرف پہ آپ کہتے ہاں جی بات کریں گے یہ کریں گے، وہ کہتے میں اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکوں گا. آپ کہتے جی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، وہ کہہ رہا تھا کہ کھڑا کر کے وہ لوگوں سے حلف دلوا رہا تھا کہ جی یہ سارے جج ہم بات کریں گے. تو الیکشن تو اس دن آپ نے لوز کر دیا. ہوا ہسٹری میں ایسے بہت سارے فیزز اور ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ پارٹیوں کے نام تو رہتے ہیں لیکن جو ریئل جو ایگزسٹینشیل جو ایک اس کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں وائی شوڈنٹ وی ریکگنائز اٹ نہیں، لیکن یہ پارٹی از نو مور. نہیں، وہ سب لوگ کمپرومائز کا حصہ ہے نا. مطلب میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو کمپرومائز ہوا تمام دوستوں نے اس کمپرومائز میں حصہ اپنا حصہ لیا نا. تو سر سارے سخت ہو جاتے ہیں. نہیں، ہم تو بھوٹو فالوور ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہے بھوٹو فالوور، میں بیٹھی وہ سارا صرف ایک منٹ میں جو کہہ رہا ہوں بات یہ کہ وہ کمپرومائز کا حصہ بنے نا. شاید ہم کمپرومائز کے ساتھ نہیں بنے تو اس وجہ سے مطلب ہم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا سوچا ہمارا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو اس چیز کا حصہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کم از کم بدنمائی کے داغ سے تو بچے ہوئے ہیں. ورنہ یہ تو سارے لوگوں کے بارے میں جو آپ پبلک پرسیپشن جو ہے affected your political role. کیا It affected your political role. مطلب Damaged. نہیں انسان کو بٹ انسان بعض اوقات انسان اپنی انٹیگریٹی کو پہ کمپرومائز نہیں کرتے. بعض اوقات انسان انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا اور اس میں اس زمین میں مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم آنیسٹی کے ساتھ جہاں بھی جاتے آج آپ نے پتہ کتنے عرصے بعد ہمیں یہاں بلایا لیکن آپ لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں نا ہمیں. یہ رسپیکٹ ہمیں ہر جگہ ملتی ہے. تو ضروری ہے کہ بھائی آپ کسی سسٹم کا حصہ ہوں گے تو آپ کو ملے گی ورنہ اب سسٹم کا حصہ اور جب اٹھ کے جائیں تو پیچھے سے لوگ گالیاں دیں کہ دیکھو ذرا کتنی پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں. مطلب یہ کہے کہ مس زاہد اینڈ ڈاکٹر صفدر both are satisfied with their decision کہ انہوں نے یہ بتائیں تھوڑا سا جو آپ جس سسٹم مطلب میں پولیٹیکل یہ دیکھیں یہ ہماری بہت سینئر ناہید خان یہ ہماری کراچی یونیورسٹی کی فوزیہ وہاب کے ساتھ یہ بہت سینئر کارکن ہے ہماری اور وہ لیڈر تھی بہت بی بی کے زمانے میں بہت اچھی عہدے پہ تھی. انہوں نے ہمارا ساتھ پہلے دن سے دیا اور آج تک کھڑی ہے. ان کو پوچھیں ان کو کوئی دقت نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ جی ڈی اے میں آپ اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں نا مطلب جی ڈی اے پہ اگر بحث کی جائے تو پیر پگاڑا اس کے روح رواں ہے. اس کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ہماری تو آپ جو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی پالیٹکس کی ہے آپ نے آپ آج پیر پگاڑا کی پالیٹکس سے مطمئن ہیں آپ جہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں دیکھیں نا وہ ایک الائنس ہے. دیکھیں میں کو فنکشن لیگ کا حصہ تو نہیں ہوں نا. جب میں نے اختلاف کیا تو میں نے اپنی پارٹی رجسٹر کرائی. آج پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز جو ہے نا ہماری پولیٹیکل جماعت ہے. ہم اسی جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں جو بھٹو صاحب اور بی بی کی سوچ تھی. لیکن پولیٹیکل میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہم ایک الائنس کے اندر شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے آج میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں اور جب سے میں سیکرٹری جنرل ہوں ہم نے کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لیا. اس الائنس نے جب سے الیکشن ہوئے 2018 کے الیکشن سے لے کر آج تک ہم نے کوئی غلط پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں لیا. عمران خان کے ساتھ اتحاد صحیح تھا؟ بالکل صحیح تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے جب گورنمنٹ عمران خان صاحب کی ٹوٹ رہی تھی وہ پارلیمنٹ نہ چھوڑتے ہماری ایڈوائس پہ چلتے. ہمارے جی ڈی اے کے 2 ممبرس تھے اپنے پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے. ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر رہیں. ہم واحد الائنس تھے جنہوں نے ان کے ساتھ گورنمنٹ چھوڑی, ورنہ باقی جتنے بھی ان کے الائنس تھے وہ سارے کے سارے حکومت میں چلے گئے. دوسری حکومت جو بنی ہم واحد الائنس تھے جو ان کے ساتھ رہے.
ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پارلیمنٹ نہ چھوڑیں، یہ وقتی گیم ہے، یہ ریورس ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑا۔ ہم وہیں پہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد جو 2024 کی الیکشن، اس کے بعد بھی ہمارا اسٹینڈ ہے آج تک کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو بوگس اور رگڈ اسمبلی سمجھتے ہیں، باقی سب لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں۔ بے شک ہمارے 3 ممبرز ہیں، لیکن آج تک ہم نے حلف نہیں اٹھایا۔